بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ تیمی قریشی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ راشد عشرہ مبشر میں شامل پیغمبر سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر، صحابی و خصر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر اور ام المومنین عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پیغمبر اسلام کے محبوب تر تھے۔ عموماً ان کی کنیت ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا، جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تصدیق و تائید کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سنہ 573 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا، اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد تیسرا برس مکہ میں گزارا، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کی، نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم رکاب رہے۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں۔ پیر 12 ربیع الاول سنہ 11 ہجری کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن تیم بن مرہ بن کعب ہے۔ مرہ بن کعب تک آپ کے سلسلہ نسب میں کل 6 واسطے ہیں۔ مرہ بن کعب پر جا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب اللؤی بن غالب بن قہر بن فہر قریشی تیمی ہے۔ کنیت ابو فحاکہ ہے۔ آپ فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے اور ان کے وارث ہوئے۔ آپ نے خلافت فاروقی میں وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت زہر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ہے۔ کنیت ام الخیر ہے، رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے چچا کی بیٹی ہیں۔ ابتدائے اسلام میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف بے سلام ہو گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں جمادی الثانی 13 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج کی تعداد 4 ہے۔ آپ نے 2 نکاح مکہ مکرمہ میں کیے اور 2 مدینہ منورہ میں۔ ان ازواج سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبدالعزیٰ کی بیٹی ام قتیلہ سے ہوا۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بیٹی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح ام رومان زینب
بنت عامر بنت ایومر سے ہوا تھا۔ ان سے ایک بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ بن زید سے کیا۔ ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا نکاح سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا۔ یہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کے موتہ کے دوران شہادت ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہوا جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی، آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی صحابیات اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صرف 4 ایسے افراد کو جانتے ہیں جو خود بھی مشرف با اسلام ہوئے اور شرف صحابیت پایا، اور ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر کے شرف صحابیت حاصل کیا۔ ان 4 کے نام یہ ہیں: ابو قحافہ عثمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحاب میں ممبر پر بیعت عامی لی۔ بعد ازاں کھڑے ہو کر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، محمد و نعت کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، بس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، اور اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو فرض ہے کہ تم مجھ کو سیدھے راستے پر قائم کرو۔ راستی و راست گرفتاری ایمانت ہے اور دروغ گوئی خیانت۔ تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تم میں جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں۔ تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا۔ جب کوئی قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ جب تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم میرے ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ پھر تم پر میری اطاعت
فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد اس روز تقریباً 33,000 صحابہ کرام کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 1400 سال پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سنبھالنے کے بعد دیا گیا خطبہ آج بھی اتنا پر اثر ہے اور یقیناً قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے قابل تنقید ہے۔ اسلامی مفتوح علاقوں میں والیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے۔ اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مطیع ہو گیا۔ فتنہ ارتداد فروغ ہو جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت اور عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی کی اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے۔ ذمیوں کو جان و مال کا تحفظ دیا اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا۔ ریاست مدینہ کے اندر تمام شہریوں کو ان کا جائز مقام دیا اور حسن انتظام سے تعلیمات مصطفی کو مضبوط و مستحکم بنیادوں پر استوار کیا۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا عملی پیکر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جو بھی اقدام اٹھائے وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے عین مطابق تھے۔ آج بھی عالم اسلام کے حکمران اور مختلف النظام کے تحت کام کرنے والی حکومتیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومتی و انتظامی ماڈل سے سیکھیے۔ محسن کائنات حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی نے پیر 22 جمادی الاخر سنہ 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں وفات پائی اور قیامت تک کے لیے اپنے آقا و مولا اور حبیب و آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہو گئے۔ اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پاک رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر، آمین ثم آمین۔ نوٹ: اس تحریر میں کسی بھی غلطی بشمول معنی، املا یا لفظی غلطی پر اللہ کریم کے ہاں معافی کا طلبگار ہوں، اور اگر کسی مسلمان بھائی کو اس تحریر میں کسی بھی قسم کا اعتراض یا غلطی نظر آئے تو براہ کرم معاف کرتے ہوئے اصلاح کی خاطر نشاندہی ضرور فرما دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔